عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ہمارے آج کل جادو ٹونا اور جنات جو ہیں وہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ شاید ہی کوئی گھر ہو کہ جو اس سے بچا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ جادو ٹونا ہوتا ہے، نہ کوئی جن ہوتا ہے، نہ کوئی شیطان ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان کو اپنے سر کے اوپر چڑھا لیا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں پورے دھیان سے۔ ہمارے ہاں جگہ جگہ عاملین پیدا ہو گئے، اہل حدیثوں کے اندر بھی ہو گئے، دیوبندیوں کے اندر بھی آ گئے، اور اب تو بڑے بڑے ڈیرے بن گئے، بڑے بڑے مرکز بن گئے جہاں پر صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ جنات نکالے جاتے ہیں اور جناب جادو ٹونے کا علاج کیا جاتا ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اسلام آباد کے اندر کوئی 3 کنال میں ایک پلازا بن رہا ہے جہاں پر جنات کا علاج کیا جائے گا، اور وہ بنانے والے اہل حدیث ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اور ایسی ایسی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، لوگوں کو اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ رات کو اگر ہوا سے پردہ بھی ہلے نا تو بندے کو لگتا ہے کوئی چیز آ گئی ہے۔ ایسے جھوٹ بول کے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، ہر بندے کو ڈرایا ہوا ہے کہ جن آ گیا تمہارے۔ ایک یہ ہمارا پیغام ٹی وی، اس کے اوپر بندہ آ کے بیٹھا ہوا ہے اور جناب وہ لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ جنات تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا جی کیسے گھس آئے ہیں گھروں میں؟ کیونکہ تم نے اپنے واش روم اپنے گھروں کے اندر بنائے ہیں اور یہ لیٹرینیں جو ہوتی ہیں یہاں پر جنات رہتے ہیں۔ میں کہا سبحان اللہ، لیٹرینوں کے اندر جنات بڑے ہوئے ہیں، یہ ریسٹ ہاؤس ہے کوئی جنات کا کہ وہاں گھسے ہوئے ہیں؟ اور کچھ بھی نہیں پتا، ایسے جھوٹ حدیثوں کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی وہ آتا نہیں کہ اب جب واش روم میں جانا ہوتا ہے تو دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ یقین کریں خبث اور خبائث کا ترجمہ جنات کہیں ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں کوئی جن کا لفظ نہیں ہے کہ تم لیٹرین میں جا رہے ہو تو وہاں پہ کوئی جن بیٹھے ہوئے ہیں۔ خبث اور خبائث گندی چیز کو کہتے ہیں، کوئی بھی گندگی جہاں پر بھی ہوتی ہے نا اس کو خبث اور خبائث اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ الخبیثون للخبیثات، جو خبیث مرد ہوتے ہیں نا وہ کن کے لیے ہوتے ہیں؟ خبیث۔ اور وہ جنوں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی ادھر جن اور جناب جننیاں ایک دوسرے سے بیاہ کریں، وہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، والخبیثات للخبیثین، اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ یحل لهم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث۔ کیا لفظ ہے جی؟ خبائث۔ فرمایا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں وہ حلال کرتا ہے وہ نبی، اور جو خبیث ہے نا چیزیں ان کو کیا کرتا ہے؟ حرام کرتا ہے۔ اب وہاں پہ خبائث کا لفظ ہے، یہ دعا میں بھی خبائث ہی آتا ہے، اس کا مطلب ہے ادھر کوئی جنوں اور چڑیلوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا جی جن چڑیلے تمہارے گھر میں بڑھ گئے، اور بندہ پہلے ہی ڈرا ہوا ہے، کیا کریں اب جناب، واش روم تو باہر بنا نہیں سکتے، پہلے تو لوگ جاتے تھے زمینوں میں، اب کیا دوبارہ زمینوں میں جانا شروع کریں جنوں سے جان چھڑانے کے لیے؟ اور بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں آپ کے اوپر سایہ ہو گیا، آپ کے اوپر جن ہے، کوئی بتا رہا ہے جی آپ کے اوپر نہیں چڑیل آئی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ کے اوپر فلاں آیا ہوا ہے۔ اور بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے دیندار اور درس نظامی کیے ہوئے لوگ، ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی میرے عزیز ہیں، یہ عالم بندے کی بات کر رہا ہوں، جاہل کی بات نہیں کر رہا، عالم آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ ہمارے ایک عزیز ہیں کراچی میں، ان کا کاروبار سارا خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، وہ جناب گئے وہاں پر جامعہ ستاریہ ہے کہ جماعت اہل حدیث کا بڑا مدرسہ ہے، وہاں کے عالم دین ہیں، ان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر بندش ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا طریقہ کہ بندش دور کیسے ہوگی جی کیسے۔ میں نے کہا یار اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تم لوگوں کو ذرا بھی؟ اور اس کو کیسے پتا چل گیا بندش ہے؟ کس نے اس کو بتا دیا بندش ہے؟ میں کہ بھئی آپ نے بھی علم پڑھا ہے، بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، ترمذی نسائی پورا قرآن پڑھا ہے، نبی پاک کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی کسی کو بتایا ہو
کہ جنات ہو تو یہ ہوتا ہے، بندش ہو تو یہ ہوتا ہے، یہ علامتیں بتائی ہوں کہیں؟ میں بتائی ہیں کہیں؟ نہیں میں نے تو نہیں پڑھی. میں کہا انہیں کہ تو پڑھ لی ہے نا. پھر بھائی اس کو کہاں سے پتا چل گیا کہ یہ بندش ہے؟ یہ بعض وقت کاروبار اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بھی تو خراب ہو جاتا ہے نا، وہ بندش کی وجہ سے تھوڑی ہوتے سارے کام. اس کے پاس کون سا ایسا علم ہے جو قرآن کا علم ہے یا حدیث کا علم ہے کہ نبی پاک نے بتایا ہو بھائی تم یہ پڑھو تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ بندش ہے، تمہیں پتا چل جائے گا کہ جن ہے، یا تمہیں پتا چل جائے گا کہ اس کے اوپر سایہ ہے یا اس کے اوپر چڑیل ہے. میں جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ. میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ مدرسے میں پڑھاتا ہے؟ مدرسے اس کا تو دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، نہ قرآن کے ساتھ نہ حدیث کے ساتھ. میں نے ایک بندے کو میں کہا یار یہ تم کس کام میں لگے ہوئے؟ ایسے لوگوں کو جھوٹ غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ تو اللہ کے پاس ہے. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ کسی ایسے کے پاس جائے اور اس سے جا کر غیب کی بات معلوم کرے تو فرمایا اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اور بڑے دیندار لوگ لگے ہوئے. میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ یہ جنات، یہ چڑیلے، یہ جتنے بھی شیاطین ہیں، یہ بات یاد رکھیں ان کا بس صرف اس کے اوپر چلتا ہے کہ جو ان کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، نہ اس شیطان کا نہ جن کا اس کے اوپر کوئی وار نہیں چلتا. ایسے ڈرے ہوئے لوگ خام خواہی، کسی قسم کے ڈر کی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن پاک وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ کہ دنیا میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا جب تک کس کا حکم نہ ہو؟ اللہ کا حکم. آپ اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کریں. ایسی باتیں پھر رہے. مجھے ایک دفعہ فون آیا جگہ سے، یہ کریم پارک ہے نا صاحب، کریم پارک سے مجھے فون آیا جی ہماری بیٹی جو ہے اس کو جناب اس کے ایف ایس سی کے پیپر ہو رہے ہیں اور جناب اس کو 104 بخار چڑھ جاتا ہے. ہم بڑے پریشان ہیں. وہاں پر جامعہ مدنیہ ہے ایک ادھر، وہ جامعہ مدنیہ میں گئے، انہوں نے کہا جی اس کے اوپر تو سایہ ہے. انہوں نے جناب اس کو تعویذ کر کے دے دیا. انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے جی ہم چونکہ اہل حدیث ہیں ہم تو یہ تعویذوں کو نہیں مانتے، تو آپ کا پتہ چلا تو آپ ایسا کرے دم کرتے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. میں گیا، یہ میں اپنا ذاتی واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگ کیسے کیسے وہ نئی سیڑھی پہ چڑھا دیتے ہیں کسی کو. میں گیا، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہی ہے نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ان کے لیے کیا کر دو؟ دعا کرو. دم دعا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ دم کوئی جنتر منتر نہیں ہوتا، یہ تو بس ایک دعا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو جو بھی مسئلہ ہے تو کیا دے دے؟ شفا دے. مجھے کیا پتا اس کو کیا ہے؟ آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، جب وہ چاہے گا دے دے گا. میں گیا، وہ لڑکی کو ڈرپ لگی ہوئی تھی، گھر والے سارے پریشان. میں نے اس کی والدہ سے کہا میں کہ آپ ایسا کریں کمرے سے ذرا باہر جائیں اور دروازہ کھول دیں. تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا، میں کہا بیٹا مجھے یہ بات بتاؤ، یہ سایہ سویا میں نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے تم جھوٹ بول رہی ہو، جو بات ہے نا وہ مجھے بتاؤ، مسئلہ کیا ہے، میں تمہاری مدد کروں گا. میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، انہوں نے مجھے بلایا نا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں میں کوئی نہیں مانتا ان چیزوں کو. کہنے لگی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، ہمت ہی نہیں رہتی. اچھا چلو ٹھیک. میں نے ان سے کہا جی آپ اس کو جو ہے وہ تینوں کل جو ہے وہ آپ پڑھے جو نبی پاک نے بتایا ہوا ہے، سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، آیت الکرسی پڑھے اور دم کر دیں اس کو. ایک دن دو دن بعد پھر مجھے فون آ گیا، ڈاکٹر صاحب پھر اس کی بڑی طبیعت خراب ہو گئی ہے، پھر 103 بخار ہوا ہے، ڈاکٹر نے ڈرپ پھر لگائی ہوئی ہے. میں پھر چلا گیا، میں پھر گیا، میں نے پھر اس کی والدہ کو میں کیا باہر جائیں سر، میں نے پھر اسے کہا میں کہا تم ایسے ہی مر جاؤ گی، مجھے بات بتاؤ کہ بات کیا ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم پریشان نہ ہو جاؤ. کہنے لگی قاری صاحب اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایف ایس سی کے پیپر کی تیاری کوئی نہیں ہے، ایف ایس سی کے پیپروں کی میری تیاری کوئی نہیں ہے. اور ابو اس کے باہر تھے، کہنے لگے وہ میں جو ڈیمانڈ کرتی ہوں نا میری پوری کرتے ہیں، اور اگر میں ہو گئی فیل تو پورے خاندان میں بےزتی ہونی ہے. میں بس یہ بات سوچتی ہوں تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے. میں نے اس کا کوئی بس اتنی سی بات تھی. میں کہ ابھی دیکھو میں حل نکال لیتا ہوں. اس کی والدہ آئی، میں نے اس کا دیکھیں بھائی اس کے اوپر نا سایہ واقعی ہے، اس لیے آپ ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ اس کو ادھر جو پیپر جہاں پہ دینے جاتے ہیں نا وہ امتحان کا جو ہوتی ہے اس کو وہاں نہیں بھیجنا. صاحب اس کے پیپر ہیں فیل ہو جائے. اور میں کہ اس کو مروانا ہے تم نے؟ وہ وہاں سے طرح طرح کی لڑکیاں آئی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیسی گندی صاف پاک ناپاک ہر قسم کی آئی ہوتی ہیں، وہاں سے اور کوئی جن اس کو چمڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟
وہ اس کی جان تمہیں عزیز ہے یا اس کے پیپر عزیز ہیں؟ کہنے لگے قاری صاحب یہ تو بیٹی کو تو بچانا ہے، بغیر پھر پیپر نہیں دباڑے، چھوڑ دو، پیپروں کو چھوڑو، اگلے سال دبا دیں گے پیپر، جان بچاؤ اس کی۔ وہی ہوا، جب اس کے 4 پیپر گئے لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی، کچھ بھی نہیں اس کو۔ اس کی والدہ نے مجھے بلایا، کہنا قاری صاحب بیٹی ہماری الحمدللہ ٹھیک ہوگی۔ میں کہا وہ تو ٹھیک ہو نہیں تھی، آپ یہ بات میری مان لی تو آپ نے بات ٹھیک ہو گئی۔ اس کا جب پیپر سارے ختم ہو گئے، پھر اس کی والدہ کو میں نے بلایا، میں کہا بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن آپ نے جو ہے نا اس کو کہنا کچھ نہیں ہے۔ اس کو میں نے ساری بات بتائی، کہنے لگے چلیں جائیں۔ میں کہا اب اس کو یہ پڑھنا بھی نہیں چاہتی، اس کو آپ پڑھائیں نا، اس کو کہیں قرآن وغیرہ مدرسے میں کس کو داخل کروا دیں، یہ نہیں پڑھنا چاہتی۔ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا اس کے اوپر سایہ ہو گیا ہے، اور سائے کا تویز بھی کر کے دے دیا، اور سائے کا علاج بھی شروع ہو گیا۔ تو یہ سب ٹیوے لگاتے ہیں۔ کوئی بندے میں نے ایسے دیکھے ہیں وہ قمیض لیتے ہیں، اج قمیض دیو، قمیض کو جناب وہ پھر پھونکے مارتے ہیں اس کے اوپر، پھر قمیض کو ناپتے ہیں، جناب چھوٹی ہو گئی ہے، یہ قمیض بڑی ہو گئی ہے۔ نبی پاک کی میں کہا پوری، اور کرنے والے کون ہیں؟ میں تو حیران اس بات پر ہوں، کرنے والے وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، جو قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایک حدیث میں دکھا دو کہ نبی پاک نے کسی پر یہ چیک کرنے کے لیے کہ جادو ہے یا نہیں کبھی کسی قمیض ناپی ہو، جاؤ دکھا دو مجھے، پوری ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث مجھے دکھا دو۔ لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں، ان کو لگایا ہوا ہے، اور جناب وہ لوگ میری اپنی والدہ، ان کو دورے پڑ جاتے تھے، ہاتھ ایسے ٹیڑھے ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ میرے بچپن کی بات ہے، میں اس وقت تقریباً 14-15 سال کا تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی جناب۔ ڈاکٹر بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ڈاکٹروں کو جب بیماری کوئی سمجھ نہیں نہ آتی تو وہ پتا کیا کہتے ہیں، وہ جی اللہ تو اکرا ہو جی، ان کو توڑ دیتے ہیں ادھر کہ چلو بھائی ادھر ٹور پڑو، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی ادھر چل پڑو۔ ڈاکٹروں نے یہی کہا جی ہم تو سارے ٹیسٹ بھی کر لیے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اللہ تو کرائیں، لگتا ہے کوئی اور ہی مسئلہ ہے۔ اب جناب وہ دھونی دینے والے آ جاتے تھے، دھونی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی، اس کے بعد پھر بیمار ہو جاتی، پھر وہ دم کرواتے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتی، پھر بیمار ہو جاتی، بڑا چر علاج چلتا رہا، لیکن آرام روم والا چکر کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ہمارے محلے کا ایک جس کو کہتے ہیں سائنس کا ڈاکٹر تھا MBBS، وہ میں نے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا آپ ایسا کریں، ان کو نا لاہور میں ایک ہاسپٹل ہے، اس وقت ہم لاہور میں نہیں، ادھر لالا موسیٰ رہتے تھے گجرات، تو وہاں پر ایک انمول ہسپتال ہے، یہ شیخ زید کے ساتھ ہے، آپ وہاں جائیں تو وہاں ان کے نا گلے کے ٹیسٹ ہوں گے تھائرائیڈ کے، آپ ذرا وہ ٹیسٹ کروا کے دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کے گلے کا پرابلم۔ میں ان کو والدہ کو یہاں لے آیا، ان کا ٹیسٹ کرا تو پتا چلا انہیں کیا مسئلہ ہے، تھائرائیڈ کا۔ وہ تھائرائیڈ جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ اگر تھوڑے سے سکڑ جائیں یا تھوڑے سے پھول جائیں نا تو اس سے سانس میں دقت پیدا ہوتی ہے، جب سانس میں دقت پیدا ہوتی ہے تو ہاتھ پاؤں کیا ہو جاتے ہیں، وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں گئے، وہ ٹیسٹ کروائے، اس کے بعد انہوں نے ایک دوائی لکھ کے دی، اس کا نام تھا نیو مرکزال، ایک گولی تھی، بڑی 50 روپے کی گولی ہوتی تھی، 100 گولیاں اور 50 روپے کی ڈبی اس وقت ملتی تھی، وہ استعمال کرنی شروع کیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد کبھی دورہ نہیں پڑا۔ پھر ایک دفعہ کیا ہوا، اچانک ان کے جگہ جگہ پہ نا وہ نیل پڑنے شروع ہو گئے، جیسے پھٹ نہیں جاتا کوئی چیز، اچھا کوئی اور ہوتا انہیں لگتا ہے کوئی جنات کا کام پڑ گیا، بھائی جنات رات کو مار کے جاتے ہیں تبھی تو نیل پڑے ہیں، نیل ایسے تھوڑی پڑ جاتا ہے۔ وہ پھر گئے ڈاکٹر کے پاس، ایک دو کو کہنے لگے شیخ زید لے جائے، وہاں پر بھی اللہ کا بندہ تھا، اچھا آدمی تھا، اس نے کہا جی کون سی دوائی کھا رہے ہیں، میں نے کہا جی وہ نیو مرکزال کھا لیں، ان کا جی ساری زندگی کھانی ہے، انہوں نے کہا یہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے، آپ اس کو بند کریں اور اس کی جگہ پر تھائراکسن ایک گولی ملتی ہے، آپ وہ استعمال کرنا شروع کریں، وہ استعمال شروع کر دیا، الحمدللہ کبھی انہیں دورہ نہیں پڑا۔ ہمارے ہاں لوگ چلا دیں گے، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، کوئی کام بھی ہو جائے نا، غلطی چاہے اپنی بھی ہو تو ڈال جنوں پر دیں گے، ہم دوسروں پر ڈالنے کے عادی ہو گئے، جنوں پر ڈال دو، شیطانوں پر ڈال دو۔ تو یہ بات آپ کو بتا دوں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ کا ایمان کیا ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کوئی جن بھی آ جائے نا، کوئی شیطان بھی آ جائے، ڈرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الایمان کے اندر ایک واقعہ لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گئے کسی غزوے کے اندر، تو وہاں پر پانی لینے کے لیے کنویں پر جانا تھا، تو کہتے ہیں حضرت عمر وہاں کنویں پر گئے تو وہاں پر ایک جن مل گیا انہیں، کہنے لگا جی میں پانی نہیں لینے دوں گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے میرے ساتھ کشتی کریں۔ بڑی عجیب سا واقعہ، میرے ساتھ کشتی کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے جب کشتی کی اس کو نیچے گرا لیا، انہوں نے کہا نہیں ایک باری پھر، دوبارہ کشتی کی، دوبارہ اس کو نیچے گرا لیا، انہوں نے کہا نہیں ایک 3 واریں ہوتی ہے،
تیسری بار پھر جب گرا لیا نا اس کو, تو وہ جن جو ہے نا وہ کہنے لگا کہ میں تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کو پڑھ لیا کرو گے تو پھر ہم جنات تم پر غالب نہیں آ سکتے. اس نے کہا جی کون سی؟ انہوں نے کہا آیت الکرسی. تم یہ پڑھو گے نا تو جنات تم پر غالب. وہ کہنے لگے ہمیں پہلے ہی ہمارے نبی نے بتایا ہوا ہے, تو نہ بتا, یہ ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جب اس کو پکڑ کے نیچے گرایا تھا نا تو اس کے بازو پکڑے نا, تو کہنے لگے کہ تو بڑا ماڑا سا ہے. اس کے کہتے ہیں کہ بازو ایسے تھے جیسے کتا ہوتا ہے نا, کتے کے پتلے پتلے بازو ہوتے, کمزور کمزور سے اور بڑے نرم نرم سے. میں نے کہا یار تو بڑا کمزور تھا, کھاتا پیتا نہیں ہے. کہنے لگا میں جنات میں سب سے طاقتور جن ہوں, لیکن مومن کے سامنے کسی کی بھی زور نہیں چلتا. مومن بندے کا ایمان پکا ہو کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کون نہ چاہے, اللہ نہ چاہے. اللہ چاہے گا تو پھر چیونٹی بھی بندے کو مار دیتی ہے, وہ جن تو بڑی دور کی بات ہے. اور اگر اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کے جن شیاطین, وہ حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایمان مضبوط رکھیں, کسی سے جن سے جادو سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے نا کبھی کہ یار کوئی شیاطین کا یا جنات کا یا کوئی بھی ایسا کوئی محسوس ہو, تو کریں کیا؟ نبی پاک نے بتایا ہوا ہمیں, ایسے ہی بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے فرمایا سورہ فلق اور سورہ سنن ترمذی مشکات کے اندر حدیث موجود ہے, فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا, اس کو یہی صورتیں بتاتے, سورہ فلق پڑھو, سورہ ناس پڑھو, بس بات ختم. آپ اللہ کے پناہ کے اندر جب آ جائیں نا, پھر کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی پناہ ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ حضور کے ساتھ گدھے پر بیٹھے تھے, تو وہ پیچھے بیٹھے تھے, حضور آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز لگائی, یا غلام. وہ لڑکے, غلام عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں, وہ لڑکے. انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, فرمائیے کیا بات ہے؟ نبی پاک خاموش ہو گئے. کہتے ہیں تھوڑا سا پھر چلے آگے, نبی پاک نے پھر آواز لگائی, یا غلام. وہ لڑکے بات سن. انہوں نے پھر کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہوں, فرمائیے کیا بات ہے؟ حضور پھر خاموش ہو گئے. جب تیسری دفعہ آواز لگائی نا تو حضرت عبداللہ بھی جو بات سے کہنے لگے, یار پتہ ہی کیا بات ہے, آواز دے رہے. پوری توجہ ہو گئی کہ حضور کیا کہنا کیا چاہتے ہیں, جو بار بار کہتے کہتے رک جاتے ہیں. آخری بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یا غلام احفظ اللہ یحفظک, اے غلام تو اللہ کو یاد رکھ, اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, تو اپنے رب کو یاد کر, تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا. اور یہ بات یاد رکھ, اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں, الا ان یضروک شیئا لن یضروک شیئا الا ما قد کتبہ اللہ لک. فرما ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے, چاہے وہ جن ہو چاہے وہ انسان ہو, فرما تجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا تیرے نصیب میں کس نے لکھا ہے؟ وہ اللہ لکھا ہے. یہ نہیں کر سکتے کچھ. ایسے ہی ڈرے جاؤ گے تم, ایسے ہی ڈرتے رہو گے ساری زندگی ان سے کہ یہ کچھ کر دیں گے. اور فرمایا پھر آگے, فرمایا کہ اگر یہ سارے جمع ہو جائیں, الا ان ینفعوک شیئا, کہ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں, لن ینفعوک شیئا, یہ تجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, الا ما قد کتبہ اللہ لک, مگر فائدہ بھی تجھے اتنا ملے گا جتنا تیرے نصیب میں کس نے لکھا ہے؟ اللہ نے لکھا. تو اللہ پر اپنا ایمان یقین ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. یہ اس قسم کی باتیں جو لوگوں نے میں نے بتایا نا کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی نا, ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی اصل میں یہ ہمارے لوگ نا اس لیے یہ سارے کام کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم یہ نہ کریں تو لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. میں کہا سبحان اللہ. میں کہا پھر وہ اگر درباروں پہ لوگ جاتے ہیں تو تم ایسا کرو پھر اپنا بھی دربار بڑھا لو تاکہ ان کے دربار پہ نہ جائے, تمہارے دربار پہ آ جایا کریں گے. ارے وہ غلط کام کرتے ہیں, تمہیں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ تم نے بھی اسی راستے پہ چل پڑنا. یا گلشن راوی کے اندر یہ قاری عظیم صاحب جانتے ہیں, ان کی یہاں پہ کوئی دکان وغیرہ تھی, تو ایک دن مجھے کہنے لگے جی ان کی بیٹی کو بھی کوئی مسئلہ تھا. ہمارے یہاں مسئلے پتہ نہیں کیا ہوتے اور بتاتے پتہ نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا جی بیٹی ہماری ہے, اس کے اوپر کوئی نا جنات وغیرہ کا مسئلہ ہے, ایسے لڑتی رہتی ہے, ایسے لڑتی رہتی ہے, بدتمیز ہو گئی ہے, پہلے ایسی نہیں تھی. اچھا ٹھیک, میں چلا گیا. میں نے پہلے اس بچی سے پوچھا, میں کہا ہاں جی کیا بات ہے, مسئلہ کیا ہے؟ وہ بڑی فارورڈ سی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی, ذرا کھلی دلی تھی. کہنے لگی قاری صاحب جہاں انہوں نے میری نکاح کیا نا میں وہاں پہ شادی نہیں کرانا چاہتی.
انہوں نے زبردستی کر دی، وہ کزن تھا اس کے ساتھ زبردستی اس کا نکاح کر دیا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، خالی نکاح ہوا تھا. وہ کہتی تھی کالج کا کوئی لڑکا تھا ان کا، وہ کہتی تھی میں اس کے ساتھ کرانا ہے. گھر والے کہتے تھے نہیں تیرا اس کے ساتھ ہی کرنا ہے. اب چھوٹی چھوٹی بات پر وہ کیا کرے گی؟ کیا لڑے گی نا، بدتمیز ہو جائے گی. پہلے اس کو آزادی دی، پہلے سارا کچھ دیا، اور جب وہ بگڑ گئی اور جب معاملہ خراب ہو گیا تو اب اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، وہ کنٹرول ہونا نہیں چاہتی. اب انہوں نے، جب میں نے ان کو ساری بات کہا یار یہ مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کو حل کرو، یہ کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے. شیطان تو ہے، کیونکہ جہاں پر بھی کوئی فساد ہوتا ہے نا وہاں پہ کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. لیکن یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اس کا مسئلہ دوسرے طریقے سے حل کرنا پڑے گا. کہنے لگے جی نہیں نہیں، ہم وہاں سے کہنے لگی مسئلہ بتا دوں آپ کو اور بھی. کیا کہنے لگے؟ ہم نے گجرانوالا سے ایک بلائے تھے قاری صاحب، وہاں پہ ایک اہل حدیث ہیں، وہ دم شم کرتے ہیں اس طرح. ان کو وہاں سے بلوایا. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہنسی آتی، آپ ایسا کریں کہ چادر لے لیں. تو 4 بندے چادر کو پکڑ لیں، 2 بندے، ایک پیچھے سے اور ایک آگے سے. اور جو کوٹھی تھی ان کی، کہا جی کوٹھی کے گرد نا چکر لگانا ہے. جی ٹھیک ہے، میں دم شم پڑتا جاؤں گا تو پتہ چل جائے گا کیا مسئلہ ہے. اب جناب انہوں نے کونے ایک بندے نے پکڑ لی، ایک بچی کو انہوں نے آگے پکڑا دیا. اب وہ کوٹھی کا نا چکر لگا رہے. کوٹھی کا چکر لگاتے لگاتے اچانک وہ کہتے ہیں کیا ہوا، ایک مٹی کا کجا، چھوٹا سا وہ گھڑا ہوتا ہے نا مٹی کا، اس کو کجا کہتے ہیں، وہ چادر کے اندر آ کے گر گیا. بڑے حیران ہوئے یہ کہاں سے آ گیا. جب اس کو اٹھایا انہوں نے، اس میں سے وہ دیکھا تو تعویذ تھے اس کے اندر. انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر تو بڑے سخت تعویذ کسی نے کیے ہوئے، یہ دیکھیں سامنے تعویذ جو ہے وہ نظر آ رہے. کہتے ہیں کہ اسی دوران میں میری جو چھوٹی بیٹی تھی کہنے لگی پاپا یہ قاری صاحب نے جیب سے نکال کے پھینکا تھا. اب کہتے لڑائی ہوگی. قاری صاحب کہتے نہیں میں نے کیوں پھینکنا تھا. وہ کہتی میں نے خود دیکھا قاری صاحب نے پھینکا تھا. وہ کہتے نہیں میں نہیں پھینکا. میں کہا اصل میں وہ نیا تھا نا، یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے کرتب، وہ ہر بندہ صحیح نہیں دکھا سکتا. نیا ہوگا تو بس نہیں پکڑا گیا. وہ جو پرانے ہوتے ہیں ذرا وہ نہیں پکڑے جاتے. یہاں پر اور بھی بڑے بڑے آج کل تو بڑے بڑے کرتب دکھانے والے پکڑے جا رہے ہیں، جو کیلے نکالتے ہیں، جو جناب آنکھوں سے زنجیریں نکالتے ہیں. یہ کرتب اس کیونکہ لوگوں کو یہ کرتب دکھائیں تو لوگ پھر یقین کرتے ہیں یار بندہ بڑا کما لے گا. تو بات کچھ بھی نہیں. تو میرے بھائیو یہ جادو وادو، یہ جتنے جنات شیاطین یہ ہوتے ہیں، جتنے ان کے بارے میں جو ہمارے ہاں تصورات بنائے گئے، ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی محسوس ہو کوئی ایسا شیطانی عمل ہے، کوئی شیطانی آپ کو چکر لگے بھی، محسوس بھی ہو، یقین کا کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے آج تک کبھی یقین نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ہے کیا. ہمارے ہاں ادھر مدرسہ شادرہ میں تو تقریباً ٹائم تھا، نیند تو نہیں آ گئی آپ کو؟ یہ نیند آ گئی چھاڑ دیں گے. چلو تقریباً 2 بجے کا ٹائم، تو گلی میں شور ہو گیا. میں نے اوپر سے بالکونی سے باہر دیکھا تو باہر وہ ہمارے محلے کی خاتون تھی، اس کو دورے وغیرہ پڑتے تھے، اس کو انہوں نے 4 پائی پہ ڈالا ہوا تھا، اور 4 پائی پہ ڈال کے وہ لے کر آ رہے تھے کہیں سے، تو مدرسے کے سامنے لا کے انہوں نے 4 پائی رکھ دی. میں نے اوپر سے دیکھا نا، میں فوراً پیچھے ہو گیا. میں کیا اے نہ ہوئے کدھر دروازہ کھڑکا کے قاری صاحب تسی آؤ ذرا دم شم کر دیو. اور وہ سارے ہیں بھی میرے خلاف. وہ کہن گے لے بڑا بننے لگے اسی ایجے گیا اوجے گیا تھے ہویا تھے کچھ بھی نہیں. میں کہا پتہ ہی نہ لگے. میں چپ کر کے اندر چلا گیا. میں ڈر گیا کہ اگر یہ آئیں گے بلائیں گے اور میں نے دم کیتا انہوں پتہ نہیں کی مسئلہ ہے گا وہ کی ہوئے گا کی نہیں ہوئے گا. لیکن وہ اللہ کا کرنا اپنا ہوتا ہے. وہ دروازہ کھڑک گیا. انہوں نے دروازہ کھڑکا دیا. انہوں نے کہا جی قاری صاحب ہے نا؟ گھر والوں نے کہا جی ہاں جی ہے. اب میں سیڑھیاں نیچے اتر رہا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا. میں کہا یا اللہ اب تو نے عزت رکھنی ہے، یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے. میں نیچے اترا، وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی 4 پائی کے اوپر. میں نیچے گیا، میں نے جا کے آیت الکرسی پڑھی، سورہ فلق پڑھی، سورۃ الناس پڑھی. یہ تینوں صورتیں پڑھ کے نا میں نے اس کو پھونک ماری، اور پھونک مار کے نا پورے اللہ پر پورا بھروسہ کر کے یقین کر کے میں نے اسے کہا اٹھ کے بیٹھ. بالکل اسی طرح ہی میں نے ایسا کہا وہ واقعی اٹھ کے بیٹھ گیا. میں گئی یا اللہ تیرا شکر ہے گا. وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. میں کہا پانی لے کر آؤ. وہ پانی لے کر آئے. میں نے اس کا پی پانی. اس نے پانی پی لیا. پانی پیا تو میں نے اس کہا بھائی، کہنے لگے اب میں کہا نیچے اتر، اب 4 پائی پہ نہیں جانا، اب اپنے پاؤں پہ چل کے یہ گھر جائے گی. وہ نیچے اتری اور پیدل چلنا شروع ہو گئی اور اپنے گھر چلی گئی. آپ یقین کریں مجھے نہیں پتا اس کو کوئی جن تھا، جنات تھے، یا کوئی بیماری تھی، کوئی مرگی تھی، کیا تھا. میں نے تو صرف کس سے دعا کی؟ اللہ سے. اگر آپ یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں نا، کوئی بھی مسئلہ ہو تو حل کرنے والا کون ہے؟
اللہ تعالیٰ حل کر رہے ہیں. اچھا شام کو جب واپس آیا یہاں سے لاہور سے پڑھا کے واپس گیا نا جب, تو میں کہا میں پتہ تو کروں اس کا کیا حال ہے. میں گیا تو کہنے لگے کہ اس کو نا دوبارہ دورہ پڑا تھا. میں کیا پھر کہتے جب اس کو دورہ پڑا تھا وہ کہنے لگی وہ بھابی کو منو دم نہ کرانا. وہ جن جو تھا نا وہ اس کا بول رہا تھا کہ بھابی کو دم نہ کرانا. میں جڑا نا مہینے تو پہلا جانا نہیں ہے گا. میں نے کہا میں کہ اب تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جس نے پہلے ٹائم لیمٹ دے دیا ہے اس کا مطلب ہے اس کا جانے کا پہلے سے ذہن بنا ہوا ہے. اگر وہ کہتا ہے میں نہیں جانا پھر تو پریشانی ہوتی میں نہیں جانا, تو مہینے تک جنہیں جانا وہ پہلا بھی چلا جائے گا. تو یہ جب ایمان اور یقین بندے کا پختہ ہو جائے نا اللہ کے اوپر, پھر کوئی مسئلہ بھی ہو شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. ان عاملوں کے پاس ان سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لوٹنے کے لیے لوگوں کو دھوکے اور فراڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جو نبی پاک نے عمل بتایا وہ عمل کریں, انشاءاللہ یہ سارے شیطانی عمل ختم ہوں گے. اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.